نہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جنت میں جس کے سامنے جنت کچھ بھی نہیں۔ جنتی کو جب یہ دو نعمتیں مل گئی تو جنتی کو سب کچھ بھول جائے گا۔ ایک ہے نبی علیہ السلام کا جنت میں ساتھ مل جائے، جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے، اور دوسری نعمت ہے کہ اللہ کا دیدار ہو جائے۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر نگاہ اللہ رب العالمین کا دیدار کر لے تو کہے گے کہ اللہ جنت کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے تو بندہ کہے گا کہ اللہ میں نے اور طرف نہیں جانا، مجھے صرف یہیں رہنے دے۔ میں نے صرف پہلی بات کرنی آپ کے سامنے، زندگی نے پھر وفا کی تو انشاءاللہ دوسری بات ہوگی اللہ کے دیدار کی۔ پہلی بات ہے کہ جنت بھی ملے اور جنت میں نبی کا ساتھ بھی ملے، سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ پوری ذخیرہ احادیث کے اندر آقا علیہ السلام نے صرف ایک خوش نصیب ایسا ہے جس کو آپ علیہ السلام نے نام لے کر بتایا کہ تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صرف ایک خوش نصیب، باقیوں کو اعمال بتائے لیکن آپ علیہ السلام نے اس کا نام لے کر بتایا۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، جنت کے اندر ہر نبی کے ساتھ ایک دوست ہوگا، ہر نبی کے ساتھ ایک پڑوسی ہوگا۔ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنہ وَهُوَ عثمان بن عفان، اور جنت کے اندر میرا پڑوسی عثمان ابن عفان ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ داماد رسول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنت کے اندر میرے پڑوسی ہوں گے۔ یہ واحد صحابی ہیں جس کا نام لے کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر یہ میرا پڑوسی ہوگا۔ باقیوں کو آپ نے اعمال بتائے، آپ نے رغبت دلائی کہ تم یہ اعمال کرو تو جنت میں پڑوسی بن جاؤ گے۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، صحابی آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سفر کے لیے نکلتا ہوں تو سفر کے اندر جب آپ کی یاد ستاتی ہے، جی کرتا ہے کہ آپ کا دیدار کروں، تو اپنے گھوڑے کی لگاموں کو کھینچ لیتا ہوں اور مدینہ رسول میں آ جاتا ہوں اور آپ کا دیدار کرتا ہوں تو میری وہ چاہت پوری ہو جاتی ہے۔ آقا جب پیاس اور بھوک کی شدت ہوتی ہے تو کچھ نہیں ملتا تو آپ کا آ کر دیدار کرتا ہوں تو بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے چہرے سے تو پتہ اس طرح چلتا ہے کہ گویا کہ تو غمگین اور پریشان ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک غم کھائے جا رہا ہے، ایک دکھ اور تکلیف جس کا اندازہ کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بتا کیا بات ہے، کس چیز نے تجھے غم کے اندر ڈال دیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے موت آنی ہے، میں مر جاؤں گا، اور میرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، اس کے اندر آپ بھی شامل ہیں، آپ پہ موت مبارک آنی ہے۔ یا رسول اللہ اگر سانسوں کی بندھن، سانسوں کی ڈوریاں کٹ گئی، میں پہلے فوت ہو گیا یا آپ پہلے چلے گئے، یا رسول اللہ کیا موت کے بعد آپ کو میں دیکھ سکوں گا؟ کیا موت کے بعد میں آپ کا دیدار کر سکوں گا؟ چاہت دیکھیے، عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی دنیا سے ایک دن جانے والے ہیں، اور عقیدت کیا ہے کہ موت کے بعد بھی آپ کا دیدار ہو جائے۔ یا رسول اللہ یہ غم مجھے کھائے جا رہا ہے، کیا میں جنت کے اندر اگر چلا گیا تو آپ کا دیدار ہو سکے گا؟ میرے آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام ابھی خوشی کے اندر مسکرا ہی رہے تھے کہ رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعے قرآن مجید نازل کر دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اسے کہہ دیجئے، اس پیارے کو بتائیے، یہ جو آپ سے عقیدت اور محبت کرتا ہے اسے بتائیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اسے کہہ دیجئے، خوشخبری سنائیے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مانتا رہا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت میں نبی کا ساتھ عطا فرمائے گا۔
जन्नत में अल्लाह के नबी का साथ मिलेगा, सबसे पहली शर्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबेदारी करनी होगी। अल्लाह की इबादत उस तरह करनी होगी जिस तरह आका अलैहिस्सलाम ने तरीका बताया है। तो बाद में जब ये खड़ा हुआ, कहने लगा कि कसम उठा के कहता हूं आज के बाद प्यारे रसूल की किसी बात का इनकार नहीं करूंगा, सिर्फ इस वजह से कि जन्नत के अंदर मुझे अल्लाह के नबी का साथ चाहिए। जन्नत के अंदर साथ लेने के लिए सहाबा इकराम तड़पा करते थे। सहाबा इकराम की जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम को देखने में गुजरी और मौत ऐसी मांगते थे कि अल्लाह मरने के बाद अल्लाह के नबी का साथ मिल जाए। नबी अलैहिस्सलाम हजरत अमर बिन मुर्रा अल-जुहनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बद्दू मस्जिद नबी में दाखिल हुआ। बद्दू था, देहाती था, पेंडू था, आकर मस्जिद नबी में बैठ गया। आकर कहने लगा अदखुलुल जन्नता बिहाउलाइल आमाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका मैं गवाही दे चुका हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मैं मानता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। मुझे यह बताइए कि मैं आमाल आपको गिन कर बताता हूं, उंगलियों पर गिन कर बताता हूं आपको आमाल, क्या ये आमाल मुझे जन्नत में दाखिल कर देंगे? आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो अमाल कौन से हैं? मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अमाल कौन से है? क्या कहता है? वला उसल्ली सलात इल्ल खम्सा, नफली नमाज में पढ़ता कोई नहीं, तहज्जुद मैंने ना पढ़ी है ना पढ़नी है। तहज्जुद ना पढ़ी है ना पढ़नी है। नफली नमाज इशराक, चाश्त, अवाबीन ये क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन वादा करता हूं कि 5 नमाजों में से कोई नमाज कज़ा नहीं करूंगा, 5 नमाजों में से कोई नमाज छोड़ूंगा नहीं। आप जमानत दीजिए, क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा? आपने फरमाया कि इसके अलावा कोई और अमल? कहने लगा वला उसूमु इल्ला शहर रमजान, यौम आशूरा का रोजा, मुहर्रम के रोजे, शिवाल के 6 रोजे, जिलहज्जा में रोजे, सोमवार जुमेरात का रोजा, नफली 3 रोजे, अयाम 20 के रोजे, महीने के अंदर 3 रोजे, ये क्या है मैंने नहीं रखने, लेकिन हां जमानत देता हूं कि कभी भी रमजान मुबारक का रोजा नहीं छोड़ूंगा। जो अल्लाह ने फर्ज किए हैं उनको निभाऊंगा और इसके अलावा कोई रोजा नहीं रखूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके अलावा कोई और अमल? क्या कहता है? ये सामने मस्जिद नबी के बाहर मेरा ऊंट बंधा हुआ है, ये ऊंट सिर्फ मेरा सरमाया है। इस ऊंट के ऊपर मैं चढ़कर मदीना से मक्का जाऊं और उम्रा करूं, हज करूं, मैंने नहीं करना। बद्दू था, तबीयत उसकी अपनी थी, कहने लगा मैंने नहीं करना हज और उम्रा, हां जब अल्लाह ने तौफीक दी तो चला जाऊंगा। सहाबा किराम ताज्जुब करते हैं कि लेने जन्नत आया है और कहता है कि मैं हज उम्रा ही नहीं करता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके अलावा और अमल? क्या कहता है? मेरे पास ज़कात का माल, इतना माल नहीं कि निसाब ज़कात तक पहुंचे, मैं तो गरीब हूं, फकीर हूं, मैं ज़कात अदा नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके अलावा और अमल? कहने लगा कोई अमल नहीं। क्या जन्नत मिल जाएगी? आपने फरमाया इन सदक्ता दखलतल जन्ना, अगर तू सच कह रहा है कि कोई नमाज नहीं छोड़ेगा, कोई रोजा नहीं छोड़ेगा, फर्जी नमाजों में से कोई नमाज कज़ा नहीं करेगा, फर्जी रोजों में से कोई रोजा छोड़ेगा नहीं, अगर तू सच कह रहा है अल्लाह मरने के बाद जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे। सिर्फ यहीं पर बस नहीं, जब ये जुमले आका के सुने तो खड़ा हो गया, कहता मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत नहीं चाहिए। सहाबा किराम की कैफियत इतनी कि सहाबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम गुस्से हो गए इस बंदे पर कि लेने जन्नत आया है और आमाल भी बताता है, जन्नत भी मिल जाती है, फिर खड़ा होकर कहता है कि मुझे जन्नत नहीं चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके हाथों से पकड़ा, बिठाया। आप तबीयत को समझते थे, आप मिजाज को परखते थे,
آپ نے بٹھایا، آپ نے فرمایا تیری تمنا اور تیری خواہش کیا ہے؟ اللہ اکبر، تھا تو دیہاتی پینڈو، خواہش دیکھ کتنی بڑی خواہش ہے. کہا اما آقا یا رسول اللہ، اما آقا یا رسول اللہ، جنت صرف نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. صرف جنت نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. یہ ضمانت دیتے آپ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھو. آپ نے پھر جما کر گفتگو کی. آپ نے فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں تمہیں جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں اور جنت میں اپنا پڑوس ہونے کی بھی ضمانت دیتا ہوں. پہلے تو نے شرط لگائی تھی صرف جنت کی، اب جنت میں میرے ساتھ کی شرط ہے تو 6 اعمال کرنا. 6 اعمال، ان 6 اعمال کا تعلق صرف اس بدو کے ساتھ نہیں، 6 اعمال کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا حفظت عینک من اثنین وحفظت لسانک من اثنین وحفظت قلبک من اثنین. اپنی آنکھوں کو 2 چیزوں سے محفوظ رکھ، اپنی زبان کو 2 چیزوں سے محفوظ رکھ، اپنے دل کو 2 چیزوں سے محفوظ رکھ. میں ضمانت دیتا ہوں جنت بھی لے کر دوں گا اور جنت میں اپنا ساتھ بھی دوں گا. عرض کرتا ہے سوچنے کا موقع دیجیے. 6 چیزیں کون کرے گا؟ سوچنے کا موقع دیجیے. آپ نے فرمایا کہ سوچ لے. کہتا ٹھیک ہے، ذہن میں آیا 5 نمازیں ہیں اور کوئی ہے نہیں، سال کے بعد 1 مہینہ روزوں کا وہ رکھوں گا، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں نا. چلو ٹھیک ہے مان لیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ 2 چیزوں کا تعلق تیری آنکھ کے ساتھ. کبھی بھی کسی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا. کبھی بھی کسی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا. جب تیری آنکھ کے اندر یہ حقارت آ گئی تو سمجھ کے جنت کے اندر میرا ساتھ نہیں ملے گا. دوسری چیز کی ضمانت دے، دنیا میں جتنی چیزیں میرے رب نے حرام کی ہیں اس کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائے گا. واہ میرے نبی حکیم الامت، میرے نبی نے ساری حرام کردہ چیزیں ایک آنکھ کے 32,000 کیمروں میں بتا کے رکھ دی. کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی حرام چیز کو اس آنکھ کے ساتھ نہ دیکھنا. غیر محرم کو دیکھنا حرام جی. اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی جتنے چیزیں اور جتنی بھی روئے زمین پر حرام کردہ چیزیں ہیں، کھانا تو دور کی بات، ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرنا. ضمانت دے دے میں تمہیں جنت کے اندر اللہ کے نبی اپنا ساتھ ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ ضمانت دیتا ہوں آج کے بعد یہ عمل نہیں کروں گا. آنکھ سے کبھی حرام نہیں دیکھوں گا اور کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا. آپ نے فرمایا کہ 2 چیزوں کا تعلق تیری زبان کے ساتھ ہے. ضمانت دے دے زبان کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کی بنیاد ہے. کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. دوسرا عمل زبان کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ضمانت دے زبان سے کبھی دھوکہ نہیں دے گا کسی مسلمان کو. آج ہم دھوکہ بھی اسے ہی دیتے ہیں جس کو زیادہ اعتبار ہوتا ہے ہماری ذات پر. دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا. ضمانت دیتے، کہتا ضمانت دیتا ہوں کبھی جھوٹ بھی نہیں بولوں گا اور کسی مسلمان کو دھوکہ بھی نہیں دوں گا. 2 چیزوں کا تعلق تیرے دل کے ساتھ ہے. پہلی چیز، دل کے اندر کسی مسلمان کا حسد نہ رکھنا. حسد تیری نیکیوں کو کھا کے رکھ دے گا، اجاڑ کے رکھ دے گا. حسد کبھی کسی مسلمان کا حسد نہ کرنا. اس دل میں حسد نہیں ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ کبھی اس دل کے اندر منافقت نہ رکھنا. 6 چیزیں آقا علیہ السلام نے گن گن کر بتائی، یاد کرائی، اور اس نے فوراً ضمانت دیتے ہوئے کہا کہ جیوں گا اسی کے اوپر، مروں گا اسی کے اوپر. زندگی کے اندر جب تک سانسیں چلتی رہیں گی 6 چیزوں پر عمل کروں گا اور 6 چیزوں پر مروں گا. رب العالمین کے سامنے 6 عمل لے کر جاؤں گا. میرے آقا نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جا، میں بھی ضمانت دیتا ہوں جنت میں اپنے ساتھ مکان لے کر دوں گا. جنت بھی چاہیے، جنت میں نبی کا ساتھ بھی چاہیے. جنت کیا ہم نے نمازوں کے اندر قید کر رکھی ہے؟ بیٹیوں کا حق مار کے کہتے ہیں کہ جنت کا مالک بننا چاہتا ہوں.
ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھ کے کہتے ہیں کہ جنت کا مالک بننا چاہتا ہوں. ایک ہی سم میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. رب العالمین کے سامنے ایک ہو گئے، پاؤں سے پاؤں تو ملا لیے میرے بھائی، لیکن دل سے دل نہ ملائے تو کیا فائدہ نماز پڑھنے کا. جب دلوں کے اندر دراڑیں کھڑی ہوئی ہیں تو رب العالمین کو ایسا دل عبادت کی لذت نہیں دیتا. روح بولتی ہے کہ تو مومن ہے، جب روح ہی پلید ہو جائے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جنت بھی چاہیے اور جنت میں نبی کا ساتھ بھی چاہیے، یہ بڑی خوش نصیبی ہے. آؤ مجمع الزوائد کے صفحہ نمبر 558 پر جلد نمبر 9 کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 7 سال کا بچہ آیا. 7 سال کا بچہ، انمول ہیرا اور انمول بات. سونے کے پانی سے لکھوں تو بات کا حق ادا نہیں ہوتا. 7 سال کا بچہ میرے آقا کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھا کر آپ نے رخ انور صحابہ کرام کی طرف کیا. یہ سامنے آ کر بیٹھ گیا. آ کر کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس مجھے کچھ دینے کے لیے ہے؟ 7 سال کا بچہ. میرے آقا نے ہاتھ ڈالا جبے میں اور خشک میوے نکال کے دے دیے. یہ لے بیٹے کھا لے. اس نے صرف ایک میوہ اٹھایا، ایک میوہ، خشک میوہ ایک اٹھایا اور اٹھا کے بھاگا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بچہ تھا، بھاگا. جب آگے گیا دروازے پر جا کر ٹھہر گیا، واپس پلٹا، آ کر پھر بیٹھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ اور چاہیے تو لے لے. کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ، یہ بتائیے اگر 7 سال کی عمر میں فوت ہو گیا کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ ہائے میرے مالک، 7 سال کا بچہ، اسے اتنا بھی پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، اسے اتنا بھی پتا ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم بھی بنائی ہے. 7 سال کا بچہ کیا عقیدہ سکھا رہا ہے آج کے مسلمان کو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑا تعجب کے ساتھ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بیٹے 14 سال یا 15 سال یا سن بلوغت سے پہلے جو بچے فوت ہو جاتی ہے وہ جنت میں ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوتے ہیں. پھر آگے کیا کہتا ہے، آقا 7 سال کی عمر میں مر جاؤں جنت مل جائے گی. جس طرح میں اور آپ، یہ بچہ کہہ رہا ہے، بچے کی گفتگو، یہ بچہ کہہ رہا ہے، جس طرح میں اور آپ آج مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک قالین، ایک صف، ایک ریتلی زمین پر بیٹھے ہیں، آقا کیا جنت میں ہم اسی طرح بیٹھیں گے؟ کیا جنت میں آپ کا اسی طرح دیدار ہوا کرے گا، اس طرح گفتگو ہوا کرے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹے ایعلمک ابوک ھکذا، کیا تیرے باپ نے اس طرح تجھے سکھا کے بھیجا ہے؟ بیٹا اچھی گفتگو کرے تو باپ کی پہچان ہوتی ہے. بیٹا اچھی گفتگو کرے تو باپ کی پہچان ہوتی ہے. باپ کا نام روشن اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے. بیٹے نے اچھے جملے کہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے باپ نے تجھے سکھا کے بھیجا ہے. کیا کہتا ہے، تڑپ جا مسلمان، تڑپ جا. جو الفاظ 7 سال کے بچے کے، کہتے ہیں نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے ابا نے نہیں سکھایا، علمنی اللہ، مجھے میرے رب نے سکھا کے بھیجا ہے. کمال تیری گفتگو ہے بچے، کمال تیری گفتگو ہے بچے، میرے رب نے مجھے سکھا کر بھیجا ہے. کیا عقیدہ توحید بچے کا کہ دل میں باتیں ڈالنے والا ایک رب العالمین ہے. اور جھوٹ نہیں بولا، باپ کا نام روشن کر سکتا تھا، ہاں میرے ابا نے سکھا کے بھیجا، لیکن نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، میرے رب نے مجھے سکھا کر بھیجا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹے ایک بات کا صحیح معنوں میں جواب دے. یہ بتا سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اب یہ جواب سنیے، یہ بھی جواب بڑا کمال کا ہے. کہتا ماں باپ سے محبت کرتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے. 7 سال کا بچہ، مزاج دیکھیے، کہتا ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، کرنی بھی چاہیے، لیکن وہ محبت نہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں، وہ محبت نہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں. بھائیوں سے محبت کرتا ہوں، دوستوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ محبت نہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں.
میری عمر اتنی ہے نہیں کہ شادی بیاہ کروں، بیوی بچے ہے نہیں جو اس سے محبت کروں۔ 7 سال کا بچہ یہ گفتگو کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ کہتا ہے انی احبکا، انی احبکا، انی احبکا۔ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ محبت ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بہن بھائیوں سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے بڑھ کر، مال جائیداد کی حرص سے بڑھ کر آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا والمرء مع من احببتہ، اور قیامت کے دن تو بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ جنت بھی ملے اور جنت میں نبی کا ساتھ بھی ملے، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت اگر دل کی گہرائیوں میں پہنچ چکی ہے، سمجھ جائیے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہوگا۔ جنت بھی ملے اور جنت میں نبی کا ساتھ ملے، جنت بھول جائے گی انسان کو۔ اتنی بڑی جنت اللہ رب العالمین کی۔ آقا علیہ السلام فرماتی ہے کہ جس بندے نے 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، من عال جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بچیوں کی اچھی تربیت کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی، بالغہ عاقلہ ہو گئی، اور اس کا اچھی جگہ پر نکاح کر دیا، جاء یوم القیامت انا وہو کہاکذا، وہ قیامت کے دن آئے گا، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، وہ مجھ سے جدا نہیں ہوگا، اور میں اور وہ دونوں جنت کے اندر اسی طرح داخل ہوں گے۔ کون؟ جو اپنی 2 بچیوں کی اچھی تربیت کرنے والا ہوگا۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کی 2 بیٹیاں نہیں بلکہ 2 بہنیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہیں، 2 بہنوں کی اچھی تربیت کرنے والا بھی قیامت کے دن آقا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی اور 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی اور اچھا دین سکھایا اور اچھی جگہ پر نکاح کیا، وہ باپ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ مسجد نبوی میں یہ حدیث سننے کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ رب العالمین نے 3 نہ دی ہوں، 2 دی ہوں، جنت میں نبی کا ساتھ چاہیے، 3 والا تو لے گیا، 2 ہوں جس کی، اس کا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی تربیت کی اسے بھی جنت میں میرا ساتھ ملے گا۔ حجرہ عائشہ میں سے، عورتوں میں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آتی ہے عورت کی، کہتی یا رسول اللہ، جس کو رب نے دی 1 بیٹی ہو، 3 والا بھی جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ لے گیا، 2 والا بھی نبی کا ساتھ لے گیا، اور جس کو اللہ نے دی 1 بیٹی ہو اس کا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن جس نے 1 بیٹی کی اچھی تربیت کی اس کو بھی رب العالمین جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ جنت بھی ملے اور جنت میں نبی کا ساتھ بھی ملے، لیکن کچھ کوشش کرنی پڑے گی، کچھ تیاری کرنی پڑے گی میرے بھائی اس کے لیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آ کر کیا کہتا ہے؟ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ جتنی بنے گی ادا کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ رب العالمین اس حالت میں جو مر گیا اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات علی ذالک، من مات علی ذالک فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو اس حالت کے اندر مر گیا، ایک شرط ہے، جو نماز پڑھتا ہوا مر گیا، اللہ کی توحید پر مر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مر گیا، نماز پڑھتا ہوا، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے مر گیا، ایک شرط ہے کہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کی ہو، قیامت کے دن اللہ نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، جنت کے اندر بھی ساتھ عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک آیا، آ کر کہتا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے تعجب سے دیکھا کہ کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عدت لها الساعۃ، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تجھے اتنی جلدی پڑی ہے قیامت کب آئے گی، قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟
نظریں جھکا لیتا ہے. کہتے ہیں نفلی روزے نفلی نماز اتنی ہے نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آت الساعہ حب اللہ و رسولہ، قیامت کی تیاری میں جو کر کے آیا ہوں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں بٹھا کے آیا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. جس کے ساتھ جو محبت کرتا ہے دنیا کے اندر، قیامت کے دن اس کا ساتھ ملے گا، اور جنت کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جائے گا. چھوٹا سا عمل جامع ترمذی سلسلہ احادیث صحیحہ اور معجم الکبیر طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا 3 مرات بعد نداء المؤذن، جس بندے نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی. کون سی دعا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. جس نے یہ دعا پڑھی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ 3 انعام فرمائیں گے. 3 انعام. اور پڑھنی کس وقت ہے؟ جب مؤذن اذان دے دے، اذان سننے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ 3 انعام فرمائیں گے. سب سے پہلا انعام راضی عنہ ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے پر غصہ نہیں ہوگے، اللہ ایسے بندے سے خوش ہوں گے. دوسرا وجبت لہ الجنہ، ایسے بندے پر اللہ رب العالمین جنت کو واجب کر دیں گے. تیسرا عمل نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا الزَّعِيمُ لَأَخُذَنَّ بِيَدِهِ وَأُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، میں ضمانت دیتا ہوں کہ ایسے بندے کا ہاتھ پکڑ کر میں جنت کے اندر لے کر جاؤں گا. آئے خوش نصیبی مسلمانوں، جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں آ جائے، اور ہو بھی قیامت کا دن، نہ وہ پل صراط پر فیل ہوگا، نہ وہ پل صراط پر کسی چیز کا غم اس کے دل میں ہوگا، نہ کسی چیز کی پریشانی اس کے اندر ہوگی. کیوں؟ اس کا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر لے کر جاؤں گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت چاہیے، بولیں جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ بھی چاہیے. سب کہتے ہیں کہ ساتھ چاہیے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ساتھ عطا فرمائے، ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے. اللہ سب کو جنت کا داخلہ بغیر حساب کتاب کے عطا فرمائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے میرے جسم کے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے جسم سے محبت کی کان معی فی الجنہ، قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضرات اپنی گفتگو کو لپیٹوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ جنت کا ساتھ چاہیے، نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت بھی چاہیے. کوئی ایک نوجوان ایسا ہے آپ میں سے جو کہے کہ آج کے بعد میں داڑھی سے محبت کروں گا صرف اس وجہ سے کہ میں جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتا ہوں؟ کوئی ایک ایسا، کوئی ایک خوش نصیب، کوئی ایک خوش نصیب. جی بھائی کا نام کیا ہے؟ جاوید بھائی. اکیلا ہے، دائیں طرف والے تو سبقت لے گئے، بائیں طرف سے کوئی آواز آئے. کوئی ایک نوجوان صرف اس وجہ سے کہے کہ میں جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتا ہوں، انشاءاللہ رب العالمین اس کے قرضے اتارے گا، اس کو اللہ رب العالمین عمرے کی سعادت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے. کوئی ایک دوسرا ساتھی. جی بھائیو، کیا نام ہے بھائی کا؟ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے. آپ دونوں بھائیوں کو اللہ رب العالمین اسی سال عمرے پہ بلا لے. اللہ قبول کر لے ہماری دعا ان کے حق میں. اللہ رب العالمین ان بھائیوں کو ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ فرما.
اللہ ان کے اوپر قرضے ہیں تو قرضے اتار دے، اگر اولادیں ہیں تو اللہ نیک صالح اولاد بنا دے، اگر اولادیں نہیں ہیں تو یا اللہ نرینہ اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی یہ قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جن کے اندر جذبات ابھی کھڑے نہیں ہوئے، یا اللہ رات کی تاریکوں میں سوچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ضمیر کے اندر ہم سب کو اپنے اندر جھنجھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو سنتوں کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جا اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی